زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس پہ شاہد عادل ہے کہ اس نے زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون بجا لاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو یک بارگی تخلیق کر دی گئیں اور قیامت کے قیام پر ان کو فنا کر دیا جائے گا، جس طرح پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک بار ہی پیدا کر دی گئیں اور ایک بار ہی زمین لپیٹ لی جائے گی، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جتنا پانی تخلیق کرنا تھا ایک بار ہی کر دیا گیا۔ تو جتنے انسان تخلیق کیے جانے تھے وہ بھی یک بارگی تخلیق کر دیے جاتے اور ایک بار سب پر موت آ جاتی، لیکن یہ انسانوں کے بھلے کے لیے ایسا کیا کہ ایک دم سب کی موت نہیں ہے اور ایک بار ہی سب کی تخلیق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ موت کے وجود کا انکار کرتے تھے، جس طرح معاد کا، آخرت کا لوگوں نے انکار کیا۔ دنیا کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈٹ کے آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ قریش مکہ بھی الوہیت کا، الہ کا، معبود کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن بتوں کو شریک مانتے تھے۔ اسی طرح رسالت کے منکر نہیں تھے، رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ نفس رسالت کے منکر نہیں تھے، لیکن جس چیز کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے وہ عقیدہ آخرت تھا۔ وہ کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ نضر بن حارث کہیں سے بوسیدہ ہڈیاں اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو توڑتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گرتی ہیں، اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی برداشت نہیں کر پا رہے، تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ اب اس کا جواب سنیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ یہ اپنی تخلیق کو بھولا ہوا شخص ہے۔ اگر اس کو اپنی تخلیق یاد ہوتی تو یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ فراموش ہے، خود فراموش ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اب اس کا جواب سنیے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، میٹیریل موجود ہے۔ جب میٹیریل اور مادہ بھی نہیں تھا تو جس نے تخلیق کر لیا وہ جوڑ بھی لے گا۔ اب تو ایک وقت تھا کہ جب اس کے اجزاء ترکیبیہ ہی نہیں تھے، نقشہ بھی نہیں تھا۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَکُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ تو جب نقشہ بھی نہیں تھا، میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، تو جس نے تخلیق کیا تو کیا اس کے لیے ان بکھرے ہوئے اعضاء کو جوڑنا مشکل ہوگا؟ اور پھر یہ بات وہ کر رہا ہے جو ایک بوند پانی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ بات وہ کر رہا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ وہ بات کر رہا تھا کہ جس کی ہڈیاں بھی پیدا کی گئی، جس کا گوشت بھی بنایا گیا، جس کا پوست بھی بنایا گیا، جس کے اعضاء کو توازن حسن بخشا گیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کون ان کو زندہ کرے گا؟ کہا یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اگر اپنی تخلیق کو بھولا نہ ہوتا تو یہ سوال بنتا ہی نہ، غور کرتا تو کبھی یہ اعتراض ہی نہ ہوتا۔ تو وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے، وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں، دوبارہ ہمیں زندگی ملے، دوبارہ ہمارے جوڑ جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے جائیں اور ہم ایک نئی زندگی پائیں۔ تو اگر موت نہ ہوتی تو لوگ موت کا بھی انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے کیسے مریں گے، جس طرح لوگ معاد مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اب موت ایک ایسی حقیقت ہے، حقیقت واقعیہ، کہ جو لوگ وجود باری کا بھی انکار کرتے ہیں موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو اپنا آپ خود منواتی ہے۔ اور دنیا کے اوپر کوئی دھرم، کوئی مذہب، کوئی عقیدہ، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو وجود موت کا منکر ہو، اس لیے کہ موت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ ہم اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر چکے ہیں،
اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دنیا پہ آنے کی ترتیب موجود ہے، جانے کی ترتیب لازم نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ، اور پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ایسا ہی جانے میں ہی ہو۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہم سے بچھڑتے ہیں۔ تو یہ موت ہمارے لیے ایک تو عبرت بنائے گی۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو سائل نے کہا یہ احسان کس معنی میں ہے؟ جس کا بھائی چلا گیا اس کی تو زندگی اجڑ گئی، جس کا باپ چلا گیا اس کا سر برہنہ ہو گیا، جس کی ماں چلی گئی پوری کائنات ہی چلی گئی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا، تو فرمایا احسان بئی معنی کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو پسماندگان کے لیے عبرت بنایا ہے اور انہیں ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے، اور اگر ان کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے عبرت ہیں کہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اٹھنے والا اگلا قدم موت کی وادی میں پڑتا ہے یا زندگی کے بھی سانسیں باقی ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، حجت باقی نہ رہے، ہمیں ان اٹھتے ہوئے جنازوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے پاس عزرائیل ایک دن آئے تو کہا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد یا پیغام بھیج دینا تھا کہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ اچانک موت سے تو پناہ مانگی گی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاء، تو کہا کہ میں تیاری کر لوں۔ پیغمبر تو ہر لحظہ تیار ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں۔ کہا کہ حضرت میرا وعدہ رہا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے گا؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تمہارا وعدہ کدھر گیا؟ تم نے تو کہا تھا کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام بھیجوں گا۔ حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کے سامنے جوان میتیں اٹھیں، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ آپ کی داڑھی میں سفید بال اتر آئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب کمر میں خم آنے لگے، جب آنکھوں میں سفیدی اترنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، تو سمجھ لو یہ موت کا پیغام ہے۔ حضرت عمر بیٹھے تھے دربار میں، تو ایک شخص آیا اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ بید کی شاخ کی طرح کانپنے لگے۔ یہ تھانے میں ایس ایچ او بیٹھا، اس کو جا کے کہے موت کو یاد رکھ، تو وہ تو اور یہ چیز آپ کو جواب دے گا، لیکن 22.5 لاکھ مربع میل زمین کے حکمران یوں تھر تھر کانپتے ہیں۔ کہا کہ روز آ جایا کر اور تذکیر موت کر جایا کر، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دے دیا کروں گا۔ وہ روز آتا ہے، بھرے دربار میں کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا اور آپ نے اس کے ہاتھ میں مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ کہا کہ مجھ سے کوئی بے ادبی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور شخص آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں یہ سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا اور تذکیر موت کرتا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے بیٹھا۔ یہ انکار موت کی صورت ہے، انکار معاد اور آخرت کی شکل ہے۔ تو کتنا حوصلہ ہے، کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے۔ تو موت کی تیاری یہ ہے کہ بعد موت کے لیے اچھے اعمال کیے جائیں۔ یہ زندگی ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے۔ میں اور آپ قبر کا رزق بننے والے ہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، دھرتی کا زیور سمجھتے تھے، ہمارے دم سے نظم حیات نہیں چلتا، کائنات کا چرخ پہیہ ہی نہیں گھوم سکتا، آج وہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ تو زندگی ایک ایسا امتحان ہے جس میں ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اس کو آخرت کی کھیتی کہا گیا، بوائی کا موسم۔ کٹائی کے موسم میں وہی فصل اٹھاتا ہے جو بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے۔
صبح اٹھتا ہے، کھیتوں کو جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگات دیتا ہے، پانی ڈالتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، تو کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں کھیتوں میں گیا نہیں، ہل چلایا نہیں، تو کٹائی کے موسم میں وہ فصل نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ بوائی کا موسم ہے، دارالعمل ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ آج کا بویا کل ہمارے لیے بہتری کا ضامن ہوگا، اور آج موقع ہے، فرصت ہے۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو آج کل کی بہتری کے لیے ہم کچھ سرمایہ جمع کر سکتے ہیں۔ کل کا پچھتاوا سخت پچھتاوا ہوگا۔ میں نے تو پڑھا کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو آج کی زندگی کل کے لیے گزارنے والا ہی دانش مند ہے، وہی سمجھدار ہے۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ کل تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارا ہوتا، لیکن وہ سوائے حسرت اور افسوس بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو جائے گا۔ اگر اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں رکھیں بھی تو اس کے پلے بچتا بھی کیا ہے؟ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ کہا تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آخرت کے مقابلے میں ذرا موازنہ تو کر کے دیکھو۔ یہ ساری زندگی 60 سال کی 70 سال کی لگا لیجئے، اور آخرت کا ایک دن مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن نے کہا 50,000 سال کا ایک دن، 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ ساری زندگی 60 سال کی۔ اور وہ بھی 60 سال کی اگر زندگی ہے، اگر پائیں اتنی زندگی تو 8 گھنٹے تو روز سوتے ہیں نا، تو 20 سال تو سونے میں گزر گئے، تیسرا حصہ تو سو کے گزاری نا، تو 20 سال تو سو کے گزار دیے۔ روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں گزرے تو 3 سال واش روم میں چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ قصاب کہتے ہیں یہ جو گائے ہے یہ تو 5 من کی ہے، لیکن صافی گوشت جو ہے وہ 3 من ہی ہوگا۔ جو 2 من ہے وہ انتڑیوں میں چلا جائے گا، اس کی کھال میں چلا جائے گا، صافی گوشت 3 من ہی ہوگا۔ تو کچھ بچپن میں گزر گئے، کچھ بیماریوں میں، کچھ بڑھاپے کے دھکے، کچھ سو کے گزار دیا۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب لگا کے بتایا کہ 17 سال بچتے ہیں، یہ صافی زندگی جو بچتی ہے۔ چلو 20 سال لگا لیں، 25 سال لگا لیں، یہ ٹوٹل زندگی ہے۔ بس اسی کو احتیاط سے گزارنا ہے۔ یہ 25 سال، یہ 17 سال، یہ 20 سال، یہ اگر احتیاط سے گزر گئے تو زندگی گزر گئی۔ اسی لیے حضرت شیخ ابو الفضل الختلی علیہ رحمہ داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ کے مرشد فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ گزری جائے گی نا، یہ جیسی بھی مشکل ہوگی گزری جائے گی، نقطہ انجام تو ہے نا۔ وہ ریشموں کم خواب میں سر مست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا۔ میر تقی میر نے کہا کہ جو برہنہ بدن تھا، سخت سردی تھی، جھاڑے کا موسم تھا اور بدن پہ زخم تھے اور بخار سے تپ رہا تھا، کوئی اس کو ریت پہ ڈال گیا۔ رات کتنی لمبی تھی، کاٹنا کتنی مشکل تھی، لیکن آخر صبح تو ہوگی نا۔ جتنی بھی لمبی کٹھن رات تھی صبح تو ہوگی، لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کی صبح نہیں ہے، جب موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور یہ جنت سے وہ جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، پھر ذبح کیا جائے گا موت کو۔ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ صدمے سے مر جاتے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی۔ اب موت کا قصہ بھی تمام، اب سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا، تو اب بتائیں کدھر جائیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب چھٹکارا ہی نہیں، راستہ ہی نہیں ہے۔
یہ تو مشکل کٹھن زندگی گزار دی، اذیتوں میں گزری، مشکلوں میں گزری، لیکن گزری گئی نا. 100 سال بھی ہو تو گزری جائے گی نا، لیکن وہ تو گزرے گی بھی نہیں. اور اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے. ذرا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں موازنہ کر کے دیکھیں، اس کے پلے بچتا کیا ہے. یہ 60 سال کی زندگی اور نکالو تو وہ 20-25 سال، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. تو کامیاب وہی ہے جو اس زندگی کو گزار لیتا ہے. لیکن جب خاتمہ ہوتا ہے خیر پہ، اچھائی پہ، تو اس وقت کتنا اطمینان ہوتا ہے. میں رمضان المبارک میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ جب افطار کے لمحے آتے ہیں تو اس وقت جب افطار کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ تو نہیں پوچھ کے دی جاتی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. تو جس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو، جس نے رکھا ہوتا ہے وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو جب روزہ کھلنے کے وقت آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے اس کی ایک فرحت کا اپنا انداز ہوتا ہے. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِندَ فِطْرِهِ. افطار کے لمحے کہ سارے دن کی مشقت کاٹ لی، سخت گرمی. اور دوسری طرف وہ شخص بھی بیٹھا ہوتا ہے جس نے سارا دن روزہ نہیں رکھا اور آج وہ بیٹھا ہے. تو بتائیے اس کا کیا تاثر ہوتا ہوگا. وہ سوچتا ہوگا یہ مزدور ہے اور کمزور بھی ہے اور غریب بھی ہے، اس کے گھر میں بجلی بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. یار اس نے بھی تو دن کاٹ لیا، اور اگر میں بھی رکھ لیتا تو کٹ تو میرا بھی جانا تھا. جب موت آتی ہے جس نے عیش و عشرت میں زندگی گزاری، وہ سوچتا ہے کاش کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح زندگی گزار لی ہوتی جنہوں نے اللہ کی یاد میں گزاری ہوتی. لیکن اس دن کا پچھتاوا سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں. یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر، یہ سلسلہ قائم کیا، مدارس دینیہ کا قیام کیا، ذکر و فکر میں، عبادت میں اپنی زندگی بسر کی. اصل کامیاب یہ لوگ ہیں، اصل بامراد یہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے ممدوح کو سید صبغت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں. دیکھیں چلے تو سب نے جانا، یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا. ایسے لوگ بھی ہیں وہ جاتے ہیں تو دنیا کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. بڑے بڑے شہنشاہ کج کلا، آج مرے کل دوسرا دن. وہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا نا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی. کل کوئی یاد بھی نہیں کرتا کوئی تھا بھی، زمانہ فراموش کر دیتا ہے. آپ لاہور جاتے ہیں، راوی کے سپار جہانگیر کا مقبرہ ہے. دن کو گزریں یا رات کو گزریں وہاں حسرتیں برستی دکھائی دیتی. اب وہاں پارک بن گیا ہے جس کے دم سے تھوڑی رونق ہو گئی ہے، اور اتوار کے دن ذرا لوگ وہاں آنا جانا رکھتے ہیں. لیکن خالص مقبرہ جو ہے تو وہاں آپ دیکھیں تو وہاں چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں ہی موجود ہوتی ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا شخص نہیں ہوتا ہے. جانوروں کی بینٹیں نظر آئیں گی، پھولوں کی پتیاں دکھائی نہیں دیں گی. اور اس کے ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے. بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی، اور اس کا فیصلہ اگر پسند نہ ہوتا تو یہ کمر ٹھونکتی اور وہ فیصلہ تبدیل کر لیتا. جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقریر کے فیصلہ لکھے تھے، آج کی اس کی قبر بھی اندھیرے میں ساتھ ہی پڑی ہے. اور ان کی اپنی بیٹی زیب النساء جس کا اپنا شعر دیوان مخفی کا لوہے مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے، نہ کسی بلبل نے گیت گانے. آج غریب بنے ہیں. جب گھر سے نکلتے تھے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی. آج غریب ہیں. بر مزار ماں غریباں، یہ میں راوی کس پار کی کہانی سنائی ہے. اب پل پار بھی کیجئے. ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، وہاں لکھا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہم، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملار فالا نحیی ینہ حیاتا طیبہ. اقبال نے اس کے ترجمے میں کیا خوب کہی. نظریہ ارتقاء جو والدہ مرحومہ کی یاد میں لکھا، اس میں کہتے ہیں فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فالا نحیی ینہ حیاتا طیبہ. تو زندگی وہی ہے جو رب کے لیے گزاری ہے، ورنہ باقی دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بھی مردہ اور بعد میں تو پھر موت ہے ہی ہے. اصل بات یہ ہے جس نے یہاں اپنے آپ کو اس کے راستے میں فنا کر دیا. وہ آج کل بچے الجبرا شوق سے پڑھتے ہیں تو اس میں ایک قاعدہ ہے کہ جب نفی نفی سے ضرب کھاتی ہے تو حاصل جواب جو ہے وہ جمع آتا ہے.
تو جو موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے ہی مر گئے، تو جب موت آئی تو حیات طیبہ بن گئی، وہ زندگی بن گئی، وہ ستھری زندگی بن گئی۔ تو اس لیے جس نے اپنے آپ کو مٹا لیا، سرخرو وہی بھی ہوا اور سر بلند وہی ہوا۔ وہ سر بلند ہوئے جو جھکے تیرے در پہ، وہ سر بلند ہوئے جو جھکے تیرے در پہ، جو اس چوکھٹ پہ جھکے وہی سر بلند ہوئے اور وہی کامیاب اور کامگار ہوئے۔ اللہ اس آستان نور کو قیامت تک سلامت رکھے اور ان سادات کے روشن